صالح بن کیسان نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، سفر اور حضر یعنی مقیم ہونے کی حالت میں نماز دو دو رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز پہلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1570۔ آپ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو وہ 2 رکعت فرض کی، پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1571۔ ابن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ ابتدا میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر سفر کی نماز اسی حالت میں برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی۔ امام زہری نے کہا، میں نے عروہ سے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف کیا ہے؟ وہ سفر میں پوری نماز کیوں پڑھتی تھیں؟ انہوں نے کہا، انہوں نے اس کا ایک مفہوم لے لیا ہے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1572۔ عبداللہ بن ادریس نے ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابی عمار سے، انہوں نے عبداللہ بن بابئی سے اور انہوں نے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو، اب تو لوگ امن میں ہیں، یعنی پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ یعنی رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1573۔ یحییٰ نے ابن جریج سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی۔ بقیہ روایت ابن ادریس کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1574۔ ابو عوانہ نے بکیر بن اخنس سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی، حضر یعنی جب مقیم ہو اس میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں، اور خوف یعنی جنگ میں امام کے ساتھ 1 رکعت، پھر اس کی امامت کے بغیر 1 رکعت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1575۔ ایوب بن عائد تائی نے بکیر بن اخنس سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی، مسافر پر 2 رکعتیں، مقیم پر 4، اور جنگ کے یعنی خوف کے عالم میں امام کی اقتداء میں 1 رکعت اور اقتداء کے بغیر 1 رکعت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1576۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ موسیٰ بن سلمہ حذلی بصری سے حدیث بیان کر رہے تھے، کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، جب میں مکے میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، 2 رکعتیں، یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1577۔ شعبہ کے بجائے
سعید بن ابی عروبہ اور معاذ بن ہشام نے اپنے والد کے واسطے سے قتادہ سے اسی مذکورہ سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1578۔ عیسیٰ بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب نے اپنے والد یعنی حفص سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے مکے کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر کیا۔ انہوں نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر وہ اور ہم آگے بڑھے اور اپنے قیام گاہ پر آئے اور بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اچانک ان کی توجہ اس طرف ہوئی جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے وہاں لوگوں کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز بھی پوری کرتا یعنی قصر نہ کرتا۔ بھتیجے میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ نے 2 رکعت سے زائد نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زائد نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلا لیا، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت نماز سے زائد نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلا لیا۔ پھر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، انہوں نے بھی 2 سے زائد رکعتیں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1579۔ عمر بن محمد نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا میں بیمار ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میری عیادت کرنے آئے۔ میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سنتیں پڑھتے ہوں، اور اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1580۔ ابو قلابہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی 4 رکعت پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1581۔ محمد بن منقدر اور ابراہیم بن میسرہ دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں ظہر کی 4 رکعات پڑھیں اور آپ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1582۔ شعبہ نے یحییٰ بن یزید ہنائی سے روایت کی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز قصر کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر نکلتے، مسافت کے بارے میں شک کرنے والے شعبہ ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1583۔ عبد الرحمن بن مہدی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خمیر سے حدیث سنائی، انہوں نے حبیب بن عبید سے، انہوں نے جبیر بن نفیر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں شرحبیل بن سمیت الکندی کی معیت میں ایک بستی کو گیا جو 17 یا 18 میل کے فاصلے پر تھی، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھتے دیکھا ہے، تو میں نے ان یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1584۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا
ابن سمت سے روایت ہے اور انہوں یعنی شرحبیل کا نام لیا اور کہا وہ حمص کی دومین نامی جگہ پر پہنچے جو 18 میل کے فاصلے پر تھی اور وہاں نماز قصر پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1585۔ حشیم نے یحییٰ بن ابی اسحاق سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے جانے کے لیے نکلے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے۔ راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ مکے میں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا 10 دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکے آ کر خود مکہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ مختلف مقامات پر 10 دن گزارے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1586۔ ابو عوانہ اور اسماعیل ابن الیہ نے یحییٰ بن ابی اسحاق سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حشیم کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1587۔ شعبہ نے کہا مجھے یحییٰ بن ابی اسحاق نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم حج کے لیے مدینے سے چلے، پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1588۔ سفیان ثوری نے یحییٰ بن ابی اسحاق سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث روایت کی اور اس میں حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1589۔ عمر بن حارث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا اور دوسری جگہوں یعنی اس کے نواح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسافر کی نماز یعنی 2 رکعتیں پڑھیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں 2 رکعتیں پڑھیں، بعد میں پوری 4 پڑھنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1590۔ اوزاعی اور معمر نے اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے زہری سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی۔ انہوں نے مینا میں کہا اور دوسری جگہوں کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1591۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں عبید اللہ بن عمر نے نافع سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں۔ اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے اور جب اکیلے پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1592۔ یحییٰ قطان ابن ابی زائدہ اور عقبہ بن خالد نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1593۔ عبید اللہ بن معاذ نے حدیث بیان کی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے خبیب بن عبد الرحمن سے حدیث سنائی، انہوں نے حفص بن عاصم سے سنا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلے 8 سال
یا کہا 6 سال مینا میں مسافر والی نماز پڑھی۔ حفص نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مینا میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر آ جاتے تھے۔ میں نے کہا چچا جان اگر آپ فرض نماز کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھ لیں، تو انہوں نے کہا اگر میں ایسا کروں تو گویا پوری نماز پڑھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1594۔ خالد بن حارث اور عبد الصمد نے کہا ہمیں شعبہ نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، لیکن ان دونوں نے اس حدیث میں مینا کے الفاظ نہیں کہے لیکن دونوں نے یہ کہا آپ نے سفر میں نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1595۔ عبد الواحد نے اعمش سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابراہیم نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، کہہ رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مینا میں 4 رکعت پڑھائیں۔ یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ کاش میرے نصیب میں 4 رکعت کے بدلے شرف قبولیت حاصل کرنے والی 2 رکعتیں ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1596۔ ابو معاویہ، جریر اور عیسیٰ سب نے مختلف سندوں سے روایت کرتے ہوئے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1597۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی جب لوگ سب سے زیادہ امن میں اور کثیر تعداد میں تھے، یعنی یہ اللہ کی رخصت کو قبول کرنے کا معاملہ تھا، خوف، بدامنی یا جنگ کا معاملہ نہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1598۔ زہیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو اسحاق نے حدیث سنائی، کہا مجھ سے حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی جبکہ لوگ تعداد میں جتنے زیادہ ہو سکتے تھے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں یعنی ملیکہ بنت جرول الخزاعیہ کی طرف سے عبید اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1599۔ امام مالک نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سردی اور ہوا والی ایک رات اذان کہی اور اس کے آخر میں کہا الا صلوا فی الرحال، سنو اب پھر کہا جب رات سرد اور بارش والی ہوتی تو رسول